تقاضا آ جائے اس تقاضے پر کھڑا ہو جانا ہے. اس بنیاد پر آئے تھے. کہاں کے گھنٹے 2.5 گھنٹے اور کہاں کے 3 دن اور سال کے چلہ اور 4 مہینے, اور یہ کچھ نہیں تھی ترتیب. یہ ترتیب تو عمل پر لانے کے لیے ہے, یہ ترتیب تو کام سکھلانے کے لیے ہے. کسی کام کے سیکھنے کا کورس ہوتا ہے, کرنے کا کورس نہیں ہوا کرتا. کسی کام کے سیکھنے کا نصاب ہوا کرتا ہے, کرنے کا نصاب نہیں ہوا کرتا. ڈاکٹری کا نصاب ہے, ڈاکٹر کا نصاب نہیں ہے. تجارت کا نصاب ہے, تاجر کا کوئی نصاب نہیں ہے. ملازم کا نصاب ہے, ملازم کا نصاب ہے, ملازمت کا کوئی نصاب نہیں ہے. وزارت کے سیکھنے کا نصاب ہے, وزیر کا کوئی نصاب نہیں ہے. کسے کام کرنا ہے؟ اس لیے کام کے سیکھنے کا تو نصاب ہوتا ہے, کام کرنے کا نصاب نہیں ہوتا. کیونکہ ابھی یہ کام ہمارے اندر میں اترا نہیں ہے. ابھی اس کام کو ہم ثواب کا کام سمجھتے ہیں کہ کر لو, یا تبلیغ والوں کے کہنے کی وجہ سے, یا اپنے علاقے میں اجتماع ہونے کی وجہ سے, یا اپنی دنیاوی مشاغل اور پریشانیوں کی وجہ سے, یا اپنے بیمار کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے. صحابہ کرام کی ان ساری وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی. ہر ایک کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں ساری امت کے لیے ہوں اور ساری امت میرے ذمہ ہے. میں ساری امت کے لیے ہوں اور ساری امت میرے ذمہ ہے. یہ ذمہ داری ہر ایک پر تھی. اخرجت للناس, کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکلے ہوئے ہو, اور وہ فائدہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر, بھلائی کا حکم کرو, برائی سے روکو. یہ ہر امتی کا فریضہ تھا, کیونکہ اس پر ہر ایک اتنا آیا ہوا تھا, اس پر ہر ایک اتنا آیا ہوا تھا کہ ممکن نہیں تھا کہ مسجد وار جماعت کا کوئی ساتھی ہو اور کوئی آدمی دین نہ جانتا ہو. کہ مسجد وار جماعت کا ساتھی موجود ہے اور امت کا کوئی فرد دین نہیں جانتا اپنا, یہ ممکن نہیں تھا. کیونکہ مدینہ منورہ ہر اعتبار سے ایسا حلقہ اور ایسا علاقہ بن کے تیار ہوا تھا کہ عبادات سے لے کر معاملات تک اور اخلاق سے لے کر معاشرے تک کسی شعبے کا کوئی فرد اور کسی شعبے کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس کے پورے دین سے ہر ایک پوری طرح واقف نہ ہو. پردہ نازل ہوا تو سب پر, شراب کی حرمت ہے تو سب پر, کیونکہ نماز ہے تو سب پر, اور روزہ ہے تو سب پر. کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ بھئی فلاں آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے یا فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا. منافق کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے. یحاذا بین رجلین, کہ اس کو بھی 2 آدمی کو درمیان اٹھا کے لایا جاتا بیمار کو اور لا کے صف میں بٹھا دیا جاتا. کہ منافق بھی کہ نماز تو مسجد کا عمل ہے, یہ مسجد نے پڑھنی ہے, کیا مجال ہے کہ نماز چھوڑ دے. بھائی بیٹھ جاؤ, بھائی بٹھائیے ذرا ان کو جلدی سے, ارے یہیں بٹھا دو جلدی سے, ارے بیٹھ جا ہمت کر کے. تو یہ مجال نہیں تھی کسی کی. لیکن یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کا یہ ماحول کیوں تھا؟ یہ کہ مدینہ منورہ کا یہ ماحول صرف اس وجہ سے تھا کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا تھا. ہر ایک نے اپنا جان مال وہ خدا کے حوالے کر دیا جنت کے عوض میں, کہ جنت لینی ہے. ان صلاۃ اللہ غالیہ, کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے, اور یہ سارا جان مال اس کے عوض میں لے لیا گیا ہے. اب ہر ایک خیانت سمجھتا تھا, کہ خود کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے زائد مال میں اپنا حصہ سمجھتا ہی نہیں تھا, کہ میرا ہے ہی نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تہائی لشکر کا پورا ساز و سامان حتیٰ کہ سوئی تاگا تک اپنے ذمہ لے لیا تھا, کہ جان مال سارا اللہ کے لیے ہے. تو یہ کہیں کہ ہمیں یہ پورے مدینہ کا یہ ماحول بنایا گیا تھا. اب ایک ایک آدمی محنت کرتا تھا ہر آنے والے پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو کسی کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی مدینہ منورہ میں جب تک احکام تجارت پورا نہ سیکھ لے, کیونکہ ہم نے مدینہ کو مدرسہ بنایا ہے. باہر سے آنے والے تجارت بھی سیکھیں گے تو یہاں سے سیکھیں گے. اگر تم غبن کرو گے, خیانت کرو گے, تو خیانت مدینے سے جائے گی. اگر نماز نہیں سکھلاؤ گے تو نماز کا علم نہ لے کر یہ مدینے سے باہر جائے گا. اس کو ایک عمل یہاں سکھلانا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کی جو ہے نگرانی فرماتے تھے,
اور गेहूं کے ढेर में हाथ देकर फरमाया ला खलाबता, कि देखो ये धोखेबाजी नहीं चलेगी, धोखा ना दो, ऊपर तो तुमने सूखा गेहूं रखा हुआ है, अंदर गीला। कोई आज ये करना है कि इन आमाल के करने से फिजा बनेगी दीनी और फिजा बनेगी आमाल के करने की। तो अल्लाह के रास्ते में निकल कर, भाई देखो अभी तशरीफ रखो, भाई जरा बिठाइए इनको, अरे बिठाओ भाई बिठाओ। अच्छा, इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चंद काम तो ये अल्लाह के राह में निकल कर करने के हैं, ये तफसील से बतलाए गए हैं कि अपने आप को पाबंद करना है, गश्तें करनी है, तालीम करनी है, अपने आप को आमाल दावत से मुस्तकिल मशगूल रखना है, और चंद काम फिर जो है वापस आकर अपने इलाके में करने हैं। जहां कुरान में आया है उखरत लिन्नास, कि तुम लोगों की भलाई के लिए निकाले जा रहे हो, वहां यह भी आया है अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि तुम अपने घर वालों को, अपने इलाके वालों को, अपने कुटुंब कबीले वालों को, अपने महल्ले वालों को, इनको भी डराओ, इन्हें भी दीन की मेहनत करो। क्योंकि जहां बाहर का काम हमारे जिम्मे है, भाई आप हज़रात तो आराम से बैठे रहें, रवानगी की बात सुनने वाले जो जमातें जाने वाली हैं, इनका तो बात का सुनना इंतहाई जरूरी है। तो ये कहें कि इस तरह हमारे जिम्मे मकाम का काम भी है, इसलिए कि हमारा मकसद है दीन का अहया, हमारा मकसद है दीन का क़याम, हमारा मकसद है पूरे दीन को जिंदा करना। उस पूरे दीन को जिंदा करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी होगी। अब मकाम पर ये अल्लाह के रास्ते में निकलकर ये सारे काम करने होंगे, हमें मस्जिदवार जमात बनानी होगी हर जगह। हम सिर्फ गुजरने के लिए नहीं जा रहे हैं कि हम मुल्क का सर्वे करने जा रहे हैं सूबों के, या हम जो है सिर्फ गश्त करने जा रहे हैं, नहीं, हमें तो हर जगह काम जमाना है, हर जगह काम, जहां से हम आए वहां काम छोड़कर आए। ये जरूरी नहीं है कि एक जमात एक मस्जिद में 2 दिन ठहरेगी या 1 दिन ठहरेगी या 3 दिन ठहरेगी, कोई जरूरी नहीं है। हमें तो ये तय करना है कि हम जिस इलाके में गए हैं वहां काम कितना जम गया, हमें काम जमाने की कोशिश करनी है हर जगह। भाई इसे बिठाइए, ये कहां जा रहा है, उठा के बिस्तर, भाई यहीं बैठ जा, जल्दी से बैठ जा। हमें हर जगह काम जमाने की कोशिश करनी है, हर जगह जाकर वहां मस्जिदवार जमात बनानी है, वहां के जिम्मेदारों को जोड़ना है, उनके सामने वहां की जरूरत रखनी है कि भाई देखो ये इलाका है, ये यहां नमाज इस तरह कायम होगी, तालीम का हल्का यूं कायम होगा, गश्त यूं कायम होंगे, हर जगह जाकर हमें काम करना है। तो जब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, सबसे पहले पहुंचकर, जैसे मैंने अर्ज किया है कि खाना पकाएंगे और मशवरा करेंगे, और वहां के जिम्मेदार साथियों को बुलाकर उनको अपने साथ लेकर फिर गश्त करेंगे, और उनको साथ लेकर उनके जरिए से मुलाकातें करेंगे कि आप